العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي ربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم. ایک حدیث ہے لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والسبل لأتوهما ولو هبوا متفق علیہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ یہ بیٹھنے کا طریقہ مجلس میں نہیں ہے، مجلس میں یہی بیٹھنے سے بھی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ، پٹلون پہننے والے اس طرح بیٹھے پاگل، پٹلون پہننے والے پاگل اس طرح بیٹھے، تمہیں کیا ضرورت پڑی بیٹھے؟ اگر لوگ جان لیں وہ ثواب جو دو کاموں میں ہے، دو کاموں کا ہے، ایک اذان دینے کا ثواب ہے اور ایک پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب. یہ دو ثواب اگر لوگ جان لیں تو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو. ہر آدمی کہے گا میں لاؤں، ہر آدمی چاہے گا میں پہلی صف میں کھڑا ہوں. پھر یہ جھگڑے کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ فیصلہ کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچے وہ سب سے پہلے وہی اذان دے، نمبر 2 آئے وہ اذان نہ دے، جو پہلے پہنچے وہ صف اول میں بیٹھے جگہ پکڑے، بعد میں آنے والا دوسری صف. ایسی اور شکلیں بھی بہت سی ہو سکتی فیصلہ کرنے. لیکن فرض کرو کہ فیصلہ کرنے کی کوئی بھی شکل باقی نہ رہے، ایک آخری شکل ہے بس وہی باقی رہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کرو، جس کے نام قرآن نکلے وہ اذان دے، جس کے نام قرآن نکلے وہ پہلی صف میں کھڑا ہے. کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، سب برابر ہے. اب وجہ ترجیح ڈھونڈی جائے گی قرآن ڈال کر، جس کے نام قرآن ہے.
حضور نے فرمایا اگر یہاں تک بھی نوبت پہنچے تو لوگ قرآن اندازی کریں، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا، ہر ایک کہے گا میں صف اول میں رہوں گا، پیچھے کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ پیچھے ہٹانے کا اور ایک کو آگے بڑھانے کا راستہ یہی ہے کہ قرآن اندازی کرو گے، جس کا نام نکلے وہ آگے بڑھے، جس کا نام نہ نکلے وہ پیچھے ہٹے۔ یہاں تک اگر جانا پڑے تو لوگ ضرور جائیں، مگر کب جائیں؟ جب ان کو یہ پتہ چل جائے، جان لے کہ اذان دینے میں کیا ثواب اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کیا ثواب، یہ جان لے۔ بخاری مسلم کی روایت۔ جاننے کے 3 درجے ہیں۔ ایک جاننا ہے عقل سے جاننا، دوسرا جاننا ہے دل سے جاننا، اور تیسرا جاننا ہے جو دل سے جانا ہے اسے سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ جاننے کے 3 درجے ہیں۔ جو سب سے پہلا درجہ ہے جاننے کا، عقل سے جاننا، شریعت میں اس کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں، یہ جاننا بیکار ہے۔ گاندھی بھی خلفائے راشدین کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا، حضرت عمر کی بڑی تعریفیں کرتا تھا، قرآن کی بڑی عقیدت تھی اور حضور کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا، مگر کافی، کیونکہ وہ جو قرآن و حدیث اور حضور اور خلفائے راشدین کو جانتا تھا عقل سے جانتا تھا۔ یہ جاننا بیکار ہے، اس سے کچھ۔ آج بھی غیر مسلم بہت سے یہودی، عیسائی، ہندو اسلام کی حقانیت کو جانتے ہیں لیکن مومن نہیں، کیونکہ یہ عقل سے جاننا ہے، اور عقل سے جاننا ہے یہ بیکار ہے، اس میں کوئی نتیجہ نہیں۔ دوسرا جاننا ہے دل قبول کر لے، دل سے جاننا۔ یہ جو دل سے جاننا ہے اسی پر سارے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ایمان، یہ مولوی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی کا نام ہے، تصدیق عقلی کا نام نہیں ہے۔ عقل نے مان لیا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ہے، یعنی عقل نے جو بات جانی اور مانی وہ بات دل میں اتری اور دل نے اس بات کو قبول کر لیا، اس کا نام ہے ایمان۔ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ بس یہ بھی ایک جاننا ہے، اور اس جاننے پر تمام احکام مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے یہ درخواست کی تھی، کیف تحیی الموتى، اے پروردگار عالم آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے قیامت کے دن، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیجیے۔ تو اللہ کے یہاں سے پوچھا گیا اولم تؤمن، کیا تمہارا ہماری اس صفت پر ایمان نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بے شک آپ کی اس صفت پر میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ یہ تیسرا درجہ ہے جاننے کا۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ دل سے جس بات کو قبول کر لیا ہے اسے آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تعبیر ہے، ہر چیز آنکھوں سے دیکھنے کی تو نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کی ہوتی ہے، کچھ کانوں سے سننے کی ہوتی ہیں، کچھ زبان سے چکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ ناک سے سونگھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، سب کچھ چیزیں ہاتھ سے ٹٹولنے کی ہوتی ہیں۔ ان سب کو ہم کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ لیں۔ آنکھ سے دیکھنا یہ ایک محاورہ ہے۔ جو چیزیں کان سے سننے کی اسے آنکھ سے کیسے دیکھیں گے؟ مگر اس کو بھی محاورے میں یہی کہیں گے کہ آنکھ سے دیکھ لیے۔
تو یہ جو تیسرا درجہ ہے جاننے کا کہ جو چیز دل نے قبول کر لی تھی، دل نے مان لی تھی، اسے آنکھ سے دیکھ لی اور دل کو ایکسٹرا آرڈینری طمانینت اطمینان نصیب ہو گیا. یہی حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں گا آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو میرا جو ایمان ہے وہ بالائے ایمان ہو جائے گا، میرا جو ایمان ہے اس میں ترقی ہو جائے گی اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا. تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن قال بلا، یہ بلا میں کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے. ولکن لیطمئن قلبی، اس میں تیسرا درجہ ہے کہ دوسرے درجے میں دل سے میں آپ کی اس صفت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مگر میں تیسرا درجہ آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تیسرا درجہ مزید طمانینت قلب حاصل ہو. بہرحال بات پھیل گئی. جاننے کے 3 درجے. پہلا درجہ بیکار، اور جتنے سب دیندار لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ صف اول میں رہنے کا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، اذان دینے کا یہ ثواب ہے، مگر کون آتا ہے جلدی صف اول میں کھڑے ہونے کے لیے؟ اذان دینے کے لیے کون اول آتا ہے، پہلے آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا. مؤذن تنخواہ دار مؤذن رکھنا پڑتا ہے. اگر تنخواہ دار مؤذن نہ رکھیں تو مسجد میں کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ لوگ نہیں جانتے اذان دینے کا ثواب، جانتے مگر عقل سے جانتے، اس کو نتائج مرتب نہیں ہوتے. دل سے جان لیں تب نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور دل سے جاننے کا مرحلہ آگے ہے، عقل سے جاننا آسان ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو میں نے 3 درجے بتائے ہیں، یہ 3 درجے اسی اذان کے تعلق سے نہیں ہیں. وہ جو ہے علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین، وہ اسی طرح کے درجے ہیں. میں نے ان کی تعبیریں نہیں بدلی، وہ اسی طرح کے درجے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے راستے طریقے الگ ہیں جو کتابوں میں نے جیسے اس میں 3 درجے کیے ہیں، ایسا میں نے 89 یہ درجے قائم کیے ہیں کہ جاننے کے یہ 3 درجے ہیں: عقل سے جاننا، دل سے جاننا اور آنکھ سے دیکھ لینا. جانے ہوئے کو آنکھ سے دیکھ لینا. پھر اذانیں 3 ہیں. اذانیں 3 ہیں. ایک اذان کو ہم فرض نمازوں کے لیے بلاتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جو اذان دیتے ہیں، ایک اذان تو یہ. دوسری اذان جب نماز شروع کرنی ہوتی ہے تو پھر دوسری اذان ہوتی ہے جس کو اقامہ کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، یہ بھی اذان ہے. تیسری اذان ہے جمعہ کے دن، ایک بیچ میں، ایک تو لوگوں کو بلانے کے لیے ہے، ایک نماز شروع ہوگی تب اذان ہے، اور ایک امام جب ممبر پر آ کر بیٹھتا ہے اس وقت ایک اذان اور دی جاتی ہے. اذانیں 3 ہیں. اور دیکھو اذانوں میں کچھ کلمات بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اذان. فجر میں ہم کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ یہ بھی اذان ہے. یہ جملے بڑھ گئے. ایسے ہی تکبیر میں ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو یہ جب جملے 2 بڑھ گئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی اذان ہے. بہرحال اذانیں 3 ہیں. ایک تو صرف جمعہ کے ساتھ خاص ہے تیسری اذان، اور 2 اذانیں تو ہر نماز کے ساتھ ہوتی ہیں. اب مسئلہ سنو. حدیث شریف میں مسئلہ ہے، ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ، ایک سفر میں لشکر نے کہیں پڑاؤ کیا ہوا ہے، فجر کی اذان کا وقت ہو. پرماننٹ مؤذن حضرت بلال تھے. حضرت بلال استنجے گئے ہوئے تھے، بڑے استنجے کے لیے گئے ہوئے تھے. اذان کا وقت ہو گیا تو حضور نے
ایک دوسرے صحابی تھے، ان سے کہا بھی اذان دے دو، چنانچہ انہوں نے اذان دے دی۔ پھر اب لوگ اکٹھا ہونے شروع ہوئے، حضرت بلال بھی استنجا کر کے آ گئے۔ جب نماز شروع کرنے کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے کھڑے ہو کر تکبیر کہنا چاہا، کیونکہ پرماننٹ مؤذن تو وہ ہے، جو متعینہ مؤذن ہے وہ اقامہ کہے گا، تو حضور نے ان کو روک دیا، رک جاؤ، ان اخا صداع اذن ومن اذن فهو يقيم۔ صداع قبیلے کے آدمی نے اذان دی ہے، تم نے اذان نہیں دی، تم غیر حاضر تھے، تو صداع ایک قبیلہ ہے، صداع قبیلے کے آدمی نے اذان دی ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے مسئلہ بتایا کہ جس نے اذان دی وہی تکبیر کرے، من اذن فهو يقيم، جس نے اذان دیا وہی تکبیر کرے۔ یہاں سے کئی مسئلے نکلے۔ ایک مسئلہ تو یہ نکلا کہ وہ جو قرآن اندازی کرنے کی اور جھگڑے کی بات تھی وہ پہلی اذان میں تھی۔ ایک شخص نے بڑھ کر چانس لگا لیا اور پہلی اذان اس نے دے دی، اب دوسری تیسری اذان میں اس سے الجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے، دوسری اور تیسری اذانیں اس کے لیے پیٹنٹ ہوگی۔ اس حدیث شریف کا یہ مطلب ہے کہ ان اخا صداع ومن اذن فهو يقيم، صداع قبیلے کے آدمی نے اذان کہی اور جو اذان کہے وہی اقامہ کہے، وہی تکبیر کہے، یعنی اب دوسرے کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے، یہ حق پیٹنٹ ہو گیا اذان دینے والے۔ چنانچہ مسئلہ یہی جس نے اذان دی ہے وہی تکبیر کرے گا، دوسرے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر تکبیر کہنا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اب یہ رہنے تو کون سا مکروہ ہے، تو فقہ جب آئے گا تب ہے کون سا مکروہ ہے، یہ سب مولویوں کے چوچلے ہیں۔ ارے مکروہ اتنی بات کافی نہیں تمہارے لیے، ڈگریاں متعین کرنی تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ یہ جو مولوی ڈگریاں متعین کرے کون سا مکروہ ہے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، کہہ دیں مولانا صاحب کہ مکروہ تنزیہی ہے لہذا عمل نہیں کرنا، مکروہ تنزیہی ہے، اس مقصد سے ڈگریاں متعین کراتے ہیں۔ ارے ہر مکروہ پر عمل کرنا ہے، مکروہ تحریمی پر عمل کرنا ہے، مکروہ تنزیہی پر بھی عمل کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ یہ سوال ہی ناچنا نہیں، آنگن ٹیڑھا، عمل نہیں کرنا تو بتاؤ کون سا مکروہ۔ یہ جو پوچھتے ہیں کون سا مکروہ، یہ عمل نہ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، مکروہ ہے اور ہر مکروہ پر عمل کرنا ہے، مکروہ تنزیہی ہو تو ابھی عمل کرنا، تحریمی ہو تو ابھی عمل کرنا۔ جو ہے مسئلہ یہ جس نے اذان دی ہے اس کی صراحتاً اجازت کے بغیر یا دلالتاً اجازت کے بغیر دوسرے شخص کا تکبیر کہنا مکروہ ہے۔ صراحتاً اجازت دے دے، اس کی شکل یہ ہے کہ اس نے اذان دی، اس کو کسی ضرورت سے استنجے وضو کے لیے جانا تھا تو کسی سے کہہ دیا کبھی نماز کا وقت ہو تو آپ تکبیر کہیں، میں ذرا ضرورت سے جا رہا ہوں، یہ صراحتاً اجازت ہے۔ اور دلالتاً اجازت یہ ہے کہ اگر دوسرا تکبیر کہتا ہے تو مؤذن کو ناگواری نہیں ہوتی، جیسے آج کل دوسرا تکبیر کہے تو مؤذن بڑا خوش ہوگا، جان چھوٹی لاکھوں کا، دوسرے نے تکبیر کہہ دی بلا ٹلی۔ آج کل مؤذن بڑا خوش ہوتا ہے دوسرا تکبیر کہتے کہ جان چھوٹی لاکھوں کا۔ یہ تو اب زمانہ ہو گیا ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں ہے، پہلے مائنڈ کرے گا مؤذن کہ میرا حق تھا دوسری اذان دینے کا، تیسری اذان دینے کا میرا حق تھا، میرا حق کیوں پڑا لیا، مائنڈ کرے گا۔ لہذا اگر کبھی کسی دوسرے نے اذان دے دی اور وہ اس سے الجھتا ہے گا میرا حق آپ نے کیوں مارا، اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کے تکبیر کہنے پر خوش نہیں ہے، بس اس کی صراحتاً اجازت چاہیے۔ اور اگر دوسرے نے تکبیر کہہ دی اور وہ مؤذن کچھ الجھتا بھی نہیں ہے، اچھا ہے بلا ٹلی کہہ دی، اچھا کیے، تو پھر وہاں کراہیت نہیں ہو۔ مؤذن کی اجازت کے بغیر اگر کوئی دے دے اذان تو کراہیت نہیں ہو۔ دو مسئلے،
ایک تو اذان ہے کہ اذان میں کتنا بڑا ثواب ہے اور اذانیں اتنی ہیں، اور جب ایک شخص نے بڑھ کر پہلی اذان دے دی تو دوسری اور تیسری اس کا پیٹنٹ حق ہو گیا، اب دوسرے کو اس میں الجھنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اذانیں 3 ہیں اور پہلی اذان جس نے دی باقی کا حق اس کا ہے، باقی اگر اس کی اجازت کے بغیر کوئی دے گا تو مکروہ۔ تیسرا مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے، وہ ہے ایثار فی القرب، ثواب کے کام میں دوسرے کو ترجیح دینا، یہ جائز ہے یا مکروہ؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مکروہ۔ مثلا ایک شخص پہلے صف میں بیٹھا ہے، پہلی صف بھر گئی، ایک شخص بیٹھا ہے، دوسرا آدمی ہے، وہ اٹھ کر پیچھے ہو گیا اور آنے والے سے کہا تشریف لائیے، اس کو پہلی صف میں بٹھایا، یہ ثواب کے کام میں ترجیح دی اور یہ مکروہ۔ اس کا نام ہے ایثار فی القرب، قربتن کی جمع ہے، قربتن کے معنی ثواب کا کام اور ایثار کے معنی ترجیح دینا۔ ثواب کے کام میں خود پیچھے ہٹ جانا اور دوسرے کو آگے بڑھانا، ترجیح دینا، یہ مکروہ۔ ہر آدمی کو آگے بڑھنا ہے، دوسرے کو کیوں بڑھنے دیں؟ یہ مستقل مسئلہ ہے۔ ہم جب یہ مسئلہ کتابوں میں پڑھاتے ہیں تو ایک سوال طالب علم کرتے ہیں کہ طالب علم پہلی صف میں بیٹھا ہے اور استاد آیا، اس کے لیے پہلی صف میں جگہ خالی کرے تو یہ مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے؟ یہ طالب علم سوال کرتے ہیں اور ہم گول کر جاتے ہیں، اس کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے، کیوں جواب نہیں دیتے؟ استاد کا رسپیکٹ یہ بھی کی بات ہے، استاد کا رسپیکٹ یہ بھی کی بات ہے، اور پہلی صف میں بڑھ کر بیٹھنا یہ بھی کی بات ہے۔ اور دو عبادتیں متعارض ہو جائیں تو آدمی کو اختیار ہوتا ہے جون سی عبادت کو چاہے اختیار کرے۔ دیکھو میں مثال، میں بیٹھا بیٹھا تلاوت کر رہا ہوں اور اذان شروع ہوئی تو تلاوت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور اذان سننا اور اس اذان کا جواب دینا یہ بھی عبادت ہے۔ بس ایسی صورت میں آدمی کو اختیار ہے جون سی عبادت کرے۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، اذان ہو رہی ہونے تو میں بھی ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند میں عصر کی جب اذان شروع ہوتی ہے تو درسگاہوں میں اسباق جاری ہوتے ہیں اور اذان شروع ہوتی ہے۔ اذان عصر کی اذان شروع ہونے پر کسی درسگاہ میں کوئی سبق بند نہیں ہوتا، سبق جاری رہتے ہیں، کیونکہ یہ سبق دینی کتاب کا سبق یہ بھی عبادت ہے اور یہ عبادت پہلے سے جاری ہے، اور اذان سننا اور اس کا جواب دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جب ایک عبادت میں مشغول ہے تو اس کو بند کر کے یہ دوسری عبادت میں مشغول ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی اذان سن رہا، جواب دے رہا، اور اس نے پھر اس کا ارادہ ہوا، اس نے قرآن شریف رکھا تھا، کھول کر پڑھنا شروع کیا، اذان شروع ہونے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ بھی جائز۔ اذان سننا بھی عبادت تھا، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب فجر کی اذان شروع ہوتی تھی تو حضور فوراً اذان شروع ہونے کے بعد حضور کھڑے ہوتے تھے اور فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، والاذان فی اذونہ، اذان سنتے رہتے تھے اور سنتیں پڑھتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے اذان ہونے پر فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کے اول وقت میں اذان ہوتی ہے تو اذان شروع ہونے کے بعد حضور فجر کی سنتیں شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر طے ہے کہ دو عبادتیں، ہم ایک عبادت میں مشغول ہیں، اس کے بعد میں دوسری عبادت میں مشغول ہونا چاہے ہو جائے، نہ ہونا چاہے نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ بس صف اول میں نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور استاد آئے ان کا ریسپیکٹ کرنا اور ان کو جگہ دینا صف اول میں بھی عبادت ہے۔ بس اگر طالب علم بیٹھا رہے، استاد کو جگہ نہ دے تو بھی درست ہے،
اور اگر وہ استاد کا رسپیکٹ کرے اور پہلی صف سے ہٹ جائے اور استاد کو پہلی صف میں بٹھائے، اس لیے طالب علم یہ سوال کرتے ہیں اور ہم سوال کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے، کیونکہ مسئلے متعارض ہیں۔ یہ سب مسائل میں نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہمارے ندیم بھائی نے اذان دیا ہے، اور جب تکبیر کہنے کا وقت آیا تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تکبیر کہیں گے یا میں کہوں؟ یہ غلط ہے۔ جس نے اذان دی اس کے لیے اگلے حقوق پیٹنٹ ہو گئے، خود بخود ہو گئے، اگلے سے اجازت نہیں لینی۔ ہاں آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ اگلے کو اجازت دے کر جائیں، یوسف بھائی میں ذرا فلاں کام سے جا رہا ہوں، وقت ہو تو آپ اذان دے دیں، ایسا اجازت دے کر کے تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یوسف بھائی سے آپ پرمیشن لیں کہ آپ حضرت تکبیر کہیں گے یا میں کہوں، کہ غلط ہے۔ یعنی جس نے پہلی اذان دی ہے اس کے لیے دوسرے اور تیسرے حقوق خود بخود متعین ہو گئے ہیں، اور اگر آپ دوسرے کو موقع دیتے ہیں تو عبادت میں ترجیح دیتے ہیں، اور عبادت میں ترجیح دینا مکروہ ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو، پیشاب کرنے جانا ہے، وضو کرنے جانا ہے، اور آپ ترجیح دیں تو الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے عبادت میں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ خود بڑھو آگے، اس عبادت کو خود کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وقت ہو تو یہ اذان دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ کھڑا ہو، تو کھڑا ہو کر اقامہ شروع کرے۔ اقامہ شروع کرنے کے بعد اب امام مصلی پر جائے گا، امام بیٹھا رہے گا، اب کھڑا ہو کر مصلی پر جائے گا، لوگ بھی سب بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب اقامہ شروع ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہوں گے اور صفیں درست کریں گے، اور جب اقامہ ختم ہو جائے تو اب امام صاحب کو اگر ضرورت محسوس کریں وہ تو صفوں کو دیکھیں، آگے پیچھے صفیں نادرست ہوں اور کوئی ہدایت دینا چاہیں تو ہدایت دیں، پھر جب صفیں درست ہو جائے تو نماز شروع کریں۔ صفیں سیدھی کرنا امام کی ذمہ داری ہے، اور وہ اقامہ کے ختم ہونے کے بعد صفیں درست کر کے نماز شروع کریں۔ دلیل تکبیر کو ہم اردو میں تو تکبیر کہتے ہیں مگر عربی میں تکبیر نہیں کہتے ہیں، عربی میں تکبیر کو اقامہ کہتے ہیں۔ اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، تو جب تک کھڑا کرنا نہیں پایا گیا، امام صاحب کیوں کھڑے ہو گئے، مقتدی کیوں کھڑے ہو گئے؟ بھئی پہلے جب کھڑا کرنا پایا جائے گا، اقامہ شروع ہوگا، اب امام صاحب مصلی پر آئیں گے، لوگ کھڑے ہو کر صفیں درست کریں۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک غلط سلسلہ چل پڑا، امام صاحب سب سے پہلے مصلی پر پہنچیں گے، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، بہت سی جگہ پر تو جب بالکل صفیں قطار سدو کرو اعلان ہوگا، پھر جب قطار سدو ہو جائے گا تب جا کر کے اب کو اقامہ کہو۔ اب اقامے کی کیا ضرورت رہی بھیا، اب کھڑا کرنے کی کیا ضرورت رہی، لوگ تو کھڑے ہو چکے۔ یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے، یہ تکبیر کے اذان دینے والے کی ذمہ داری حقوق میں رہے کہ 6:30 بجے ہمیں فوراً سب سے پہلے کھڑے ہو کر اقامہ ہوگا، اس کے اقامہ شروع کرنے کے بعد اب وہ اذان دینے والا تو اس انتظار میں ہے کہ کوئی اور اقامہ کہہ لے، اور کوئی اور کیوں کھڑا ہوگا، اس کا حق ہی نہیں کیوں کھڑا ہو کر اقامہ کرے۔ نتیجے میں امام صاحب سب سے پہلے ہو چلیں گے، میں سے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اب دائیں بائیں ہر ایک دوسرے کو دیکھے گا، کوئی اقامہ کہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ متعین ہے، وقت روح میں رہنا ہے، وقت ہونے پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اقامہ کہتے تھے، اقامہ نے کھڑا کرنا تو لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور یہ تکبیر گھر میں سنتے تھے، اور گھر میں سن کر گھر میں سے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور کے اندر نیت بن رہی ہے، حضور سنتیں پڑھ رہے ہیں اور اقامہ شروع ہو گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے، اب حضور تو سلام پھیریں گے تب نکلیں گے،
وہاں تک لوگ کھڑے کھڑے انتظار کریں گے. تو حضور نے لوگوں کو ہدایت دی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. جب نماز کا اقامہ شروع ہو جائے، کھڑا کرنا پایا جائے، تکبیر شروع ہو جائے تو ابھی کھڑے مت ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو. کیوں؟ اگر حضور کی نیت اندر بند رہی ہے تو کھڑے کھڑے انتظار کرنا پڑے گا. ابھی بیٹھے رہو نا، جب حضور نکلیں اب کھڑے ہو جاؤ. یہ حضور نے ہدایت کی کہ اقامہ شروع ہونے پر بھی لوگ کھڑے نہ ہوں. اگر امام مسجد میں اویلیبل نہیں ہے، مسجد باہر ہے، امام باہر ہے اور امام ہی نماز پڑھائے گا اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، تو ایسی صورت میں اقامہ شروع ہونے پر بھی لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. جب امام کو مسجد میں آتا ہوا دیکھیں گے تب لوگ کھڑے ہوں گے. خیر، حضور نے تو لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی. تو حضرت بلال نے نصیحت حاصل کی، سعید من وعظ بغیرہ. نیک وقت وہ ہے کہ بات کہی گئی کسی کو سبق لے لیا میں نے، یہ صحیح ہے نیک وقت. تو حضرت بلال نے نصیحت حاصل کر لی. جب حضور کو گھر میں سے نکلتا ہوا دیکھتے تھے تب کھڑے ہو کر تکبیر شروع کی. اس سے پہلے تکبیر شروع ہی نہیں کرتے. لہذا جب وہ تکبیر شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے حضور کمرے میں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لوگوں نے بھی دیکھ لیا. اقامہ بھی شروع ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے اقامہ کے ساتھ. بہرحال اقامہ کے ساتھ کھڑا ہونا، اس سے پہلے نہیں کھڑا ہونا اور اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا. اگر امام مسجد میں موجود نہیں ہے تو پھر تاخیر کریں گے، لیکن امام مسجد میں موجود ہے تو تاخیر نہیں کریں گے. بریلوی یہ کہتے ہیں کہ جب تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے تب کھڑا ہو، اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں. اور ان کی مسجدوں میں اگر اس سے کوئی پہلے کھڑا ہو تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں. کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ بہت سختی کرتے ہیں اس میں. جیسے ایک زمانہ تھا کہ تشہد میں جو ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ اشارہ احناف کے علماء ماوراء النہر کے نزدیک جائز نہیں تھا اشارہ، اور اس سے نماز میں حرام تھا یہ اشارہ کرنا، اور اسے نماز باطل ہو جاتی. میں نے جو عربی فقہ کی سب سے پہلی کتاب پڑھی ہے وہ خلاصہ قیدانی پڑھی ہے، چھوٹے کاف سے. خلاصہ قیدانی چھوٹا سا رسالہ، اس سے نماز کے مسائل. اس میں نماز میں جو چیزیں حرام گنائی ہیں اس میں یہ تشہد میں اشارہ بھی گنا ہے. اور یہ خلاصہ قیدانی ادھر افغانستان کی طرف لکھی گئی ہے اور وہیں پڑھی پڑھائی جاتی تھی اور وہیں سے ہندوستان میں آتی تھی. تو اس مسئلے میں اتنا تشدد تھا ایک زمانے میں کہ اگر کسی نے اشارہ کر دیا تو پڑوس والا پڑوسی نماز ہی میں انگلی توڑ دے گا، بالکل انگلی توڑ دے گا اس کی. اتنا تشدد. تو ان بریلیوں کا بھی تشدد. اگر حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں مسجد میں، ٹانگیں توڑ دیں گے. پہلے کیوں کھڑے؟ یہ بھی رانگ ہے. کیوں؟ جب اقامہ پایا گیا، کھڑا کرنا پایا گیا تو اب لوگ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ امام صاحب کیوں نہ کھڑے ہوں؟ مقتدی کیوں کھڑے نہ ہوں؟ جب اقامہ کھڑا کرنا پایا گیا تو اب کیوں نہ کھڑے ہوں؟ اور ہم بھی رانگ ہیں. ابھی اقامہ نہیں پایا گیا، کھڑا کرنا نہیں پایا گیا اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، مقتدی کھڑے ہو گئے. وہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تمہیں کس نے کھڑا کیا؟ اس لیے کوئی سونا کھوٹا ہے، کوئی سونار کھوٹا ہے. بات پھیل گئی. کہنا یہ ہے اذان پر پہلی سب کا بہت بڑا سوال. اگر لوگ جان لیں تو جھگڑے ہوں، اور فیصلہ کرنے کی اگر کوئی صورت نہ رہے قرآن اندازی کے علاوہ تو لوگ قرآن اندازی ضرور کریں اور اس طرح سے جھگڑا نمٹائیں. پھر اذانیں 3 ہیں. جو پہلی اذان نمبر لگا لے گا، شریعت نے دوسری اور تیسری اذانیں اس کے لیے پیٹرن کر دی. اب کسی دوسرے کو آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے.
حضور نے فرمایا اِنَّ أَخَا صُدَاعٍ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ. قبیلے صدا کے آدمی نے اذان کہی ہے، جو اذان کہی اسی کا حق ہے تکبیر کہتے ہیں. پھر کسی ضرورت سے اگر اذان دینے والا کسی اور کو اجازت دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بے ضرورت چاہے یا کہے کہ ایک خانہ کہہ دو، ارے بھائی تو کہنا جب تو نے اذان کہی تو کیوں نہیں کہتا؟ یہ ایثار بالقرب ہے، عبادت کے کام میں دوسرے کو ترجیح دینا ہے، اور یہ مکروہ. اگر آدمی کو عبادت کام میں اس کا حق لگ گیا ہے تو اسے بڑھ کر اپنی عبادت کرے. یہ آج کا مسئلہ ہے. مزاج کے معنی جیسے مزاج شریف کیا کہہ رہے ہیں؟ مزاج کے معنی کل جو آپ نے فرمایا تھا تم سمجھتے ہیں مزاج کے معنی مکسچر، مکسچر، ملاوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، مکسچر یعنی دو یا زیادہ چیزوں کو ملا کر ایک کرو، مکسچر تیار ہو. یہ مزاج. لفظ مزاج مزجا، میم زا اور جیم کی یہی معنی. سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے مرج البحرین یلتقیان. تو یہ مرجا اور مزجا ایک ہی لفظ ہے. لفظ 3 حرفوں سے بنتا ہے. اگر 2 حرف مشترک ہوں اور ایک لفظ مختلف ہو جائے تو معنی میں تھوڑی سا تغیر آتا ہے، اکثر معنی ایک رہتے ہیں. یہ قاعدہ کلی ہے. جیسے نفدا، نفرا. نفدا کے معنی ختم ہو گیا، نفرا کے معنی بھاگ گیا. تو بھاگ گیا تو ختم ہو گیا نہیں ہو گیا. نفدا ایک چیز ختم ہو گئی، اور نفرا کے معنی یہاں سے بھاگ گئی تو معنی مشترک ہو گئے کہ نہیں، یہاں سے ختم ہو گئے. تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر کلمے میں 3 حرف ہوتے ہیں، اگر 2 حرف مشترک ہیں اور ایک بدل جائے تو معنی قریب قریب رہتے ہیں. تو مزجا، مرجا، یہ بیچ میں ایک ہی تو لفظ زے اور راہ کا فرق پڑا. مرجا کیا ہے؟ مرجا جیسے تم روڈ پر جا رہے ہو، ایک روڈ سائڈ سے آتا ہے تو لکھا ہوتا مرج، یعنی یہ روڈ آ کر گھس جائے گا اندر. یہ جو انگریزی کا لفظ مرج ہے یہ عربی سے بنا ہے. انگریزی چندے کی زبان، مختلف زبانوں سے الفاظ اس نے لیے ہیں، اور ڈکشنری میں ہر لفظ کے آگے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، روٹ کیا ہے اس کا، کون سی زبان میں سے آیا ہے، ہر لفظ کے آگے لکھا ہوتا ہے. جیسے زمین کے لیے ارتھ، یہ ارتھ عربی کا لفظ ہے، اردن، یہ عربی کا جو لفظ ہے اردن وہی ارتھ بنا ہے. اسی طرح سے سونا، اتنے کیرٹ، یہ کیرٹ عربی کا لفظ ہے، قیراتن ہے، اس قیراتن سے کیرٹ بنا ہے. اسی طریقے پر یہ جو روڈوں پر لکھا ہے مرج، یعنی ایک راستہ سائڈ سے آ کر گھسے گا اندر، یہی مرجا اور مزجا کے معنی ہیں. 2 یا زیادہ چیزیں مل کر مکسچر ہو کر ایک وجہ تھوڑی دیر آگے جا کر وہ راستہ ملا تھا وہ گیا اور ایک راستے ہو. تو مزجا کے اور مزاج کے معنی یہ. اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ 4 عناصر ہیں جس سے انسان پیدا کیا گیا، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور یہ چاروں عناصر مخالف طبیعتیں رکھنے والے ہیں. آگ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے. آگ بھڑکنے والی ہے، پانی بجھانے والا ہے. ہوا اور مٹی سب کی طبیعت ایک دوسرے سے مختلف. ان کا ایسا مکسچر تیار کرو کہ وہ عناصر اربعہ کا جو مزاجوں کا اختلاف ہے وہ باقی نہ رہے. 4 طبع مخالف و سرکش، 4 طبیعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کے سرکش ہیں.
4 طبع مخالف و سرکش روزے چند بودند لفظ مجھے شعر یاد نہیں رہتا، یہ چند دن آپس میں انہوں نے ملاپ کر لیا، جوڑ کر لیا، سرکشی اور اختلاف ختم ہو گیا، من تو شدم تو من شدی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم آہنگ ہو گئے. بس یہ مزاج عناصر اربعہ کا بگڑا اور اس کا موت آ گئی. جب تک یہ مزاج رہے گا، دوائیں کیا کرتی ہیں؟ یہ مزاج میں خراب ہوتا ہے. گرمی بڑھ گئی، سردی بڑھ گئی، خشکی بڑھ گئی، دواؤں سے اسی مزاج کو لوٹا کر لاتے ہیں. بہرحال عناصر اربعہ جو 4 عنصر سے انسان بنا ہے، اور وہ چاروں عنصر ایسے مل کر مکسچر ہو گئے ہیں کہ ان کی طبیعتوں میں جو اختلاف تھا مزاجوں کا وہ باقی نہیں رہا. اس کا نام ہے مزاج. مزاج شریف کیسے ہے یہ پوچھتے ہیں. اگر چاروں اپنے اپنے لیول پر ہیں، کوئی کسی پر سرکشی کیے ہوئے نہیں ہے، بڑا جنگ آدمی. اور اگر آگ کا گرمی کا غلبہ ہوا تو یہ بخار ہو جائے، سردی کا غلبہ ہو گیا تو یہ ہو جائے، خشکی کا غلبہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. پھر دواؤں کے ذریعے سے اس مزاج کو لوٹا کر واپس لائیں. بہرحال مزاج کے معنی ہیں مختلف عناصر کا مکسچر تیار کیا ہوا جس میں عناصر اربعہ کا تخالف باقی نہ رہے اور مل کر وہ ایک ماہیت ایک جان ہو جائے. یہ بہت دن سے پوچھنا چاہتا ہے بیچارہ کہ مزاج کس کو آج موقع مل رہا ہے. قامت جو کہتے ہیں وہ سنگل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ڈبل کہنے چاہیے، سنگل کہنے چاہیے. یہ لوگ یہاں زیادہ سنگل کہتے ہیں. وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں ڈبل کہنا. اقامہ اور اذان سیم ہے. اقامہ میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بڑھتا ہے، لہذا اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامہ کے کلمات 17. دوسرے 3 اماموں کے نزدیک ایک مرتبہ کہنا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ بھی ایک ہی مرتبہ ہے. بس امام مالک کے نزدیک اقامہ کے کلمات 10، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اقامہ کے کلمات 11. یہ اماموں کی یہ اختلاف. بس اب جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس پر عمل کرے. ان کی کیا دلیل ہے، ہماری کیا دلیل ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کھلتے لائیں. عن ابی محذورۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 9. کیوں بہت دکھ رہا ہے، کیوں خامخواہ یہاں کیا کمی ہے دیکھنے میں؟ ضرورت کیا ہے؟ رکھنی تو کیا کرو گے؟ اندھیرا ہو رہا ہے، اتنی ساری روشنیاں جل رہی ہیں. عن ابی محذورۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ. رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی وابن ماجہ. حضرت ابو محذور ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں راوی کہتا ہے
کہ جب یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، غزوہ حنین کے موقع پر آواز بڑی خوبصورت تھی. پہلے آپ اس طرح بیٹھے تھے، آپ یہ لوگ اللہ کا بندہ اس طرح بیٹھ گیا. ان پاگلوں کو مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں آتا ان پاگلوں. تو جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو مکہ کا حرم شریف کا، مکہ مکرمہ کا مؤذن بنایا. اور ابھی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو حضور نے اذان 15 کلمے سکھائی اور اقامہ 17 کلمے سکھائی. اور اتنی ساری کتابوں میں یہ حدیث، یہ حنفیہ کی دلیل کہ 15 کلمے اذان میں ہیں اور تکبیر میں 2 کلمے بڑے ہوئے ہیں، لہذا سے اقامہ کے 17 کلمے. اور 15 اور 17 فیگر ہے جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی. یہ حنفیہ کی دلیل. باقی 3 ائمہ ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث. امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ. حضرت انس کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد میں آنے والے آدمیوں کی تعداد جب بڑھ گئی تو انہوں نے آپس میں اس مسئلے پر گفتگو کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان کیا کریں جس کو لوگ پہچان لیا کریں تاکہ جلدی بروقت جمع ہو جایا کریں. اس سلسلے میں یہ بھی ذکر آیا کہ آگ روشن کی جایا کرے یا ناقوس بجایا جائے. پھر آخر کا اس معاملے پر اختتام ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان میں کلمات اذان کو 2 دفعہ کہا کریں اور اقامت میں 1 دفعہ کہا کریں. 2 دفعہ کہنے کا مطلب سملر ورڈز جو ہیں کلمات ہیں ان کو دوہرا کو یہ فعال ہے. اور اقامے میں وہ سملر جو ایک جیسے الفاظ ہیں ان کو دوہرا کہنے کے بجائے ایک کہہ رہا. یہ حدیث بخاری مسلم کی روایت. ان ائمہ نے اس حدیث کو لیا ہے، حنفیہ نے اس حدیث کو لیا ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ حنفیہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی توجیح کرے، جواب دے. وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو یہ کہیں گے کہ ہماری حدیث بخاری مسلم کی ہے، تمہاری ابو داؤد ترمذی کی. یہی جواب دیں گے، اس کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں. ارے بخاری مسلم تو 3ری صدی میں لکھی گئی ہیں جا کر. 200 سال تک حدیثوں میں یہ تقسیم کہاں تھی کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے. بخاری حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ تو سب 3ری سینچری میں لکھی گئی ہیں. 200 سال تک یہ حدیثوں میں تقسیم کہاں تھی. اور یہ 4 ائمہ، چلو 4 کو نہ کہو، 3 ائمہ تو 3ری صدی سے پہلے گزر گئے ہیں. امام ابو حنیفہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا. امام شافعی علیہ الرحمہ کا انتقال 204 یا 5 میں ہوا. امام مالک کا اس سے بھی 200 کے اندر ہوا. امام احمد اکیلے 241 میں انتقال ہوا، وہ تو تھوڑا پیچھے رہے. باقی تو سب اس سے پہلے حدیث ہیں. جب تک ڈیوائڈ ہوئی کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث اور یہ دوسری کتابوں کی حدیث، اس سے پہلے ائمہ گزر چکے. لہذا یہ جو جواب ہے کہ ہماری حدیث بخاری مسلم کی ہے، تمہاری حدیث ابو داؤد ترمذی کی، یہ بیکار بات ہے. بتلاؤ تمہاری حدیث میں کوئی سرخاب کا پر لگ رہا ہو اور ہماری حدیث میں کوئی کمی ہو، راوی ضعیف ہو تو بتاؤ. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ جو تم معیار قائم کر رہے ہو کہ ہماری حدیث بخاری مسلم کی ہے، تمہاری ابو داؤد ترمذی کی ہے، یہ معیار تو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے تو ساری حدیثیں ایک تھی. لہذا حدیثوں کی سند دیکھو. ہماری حدیث میں
اگر کوئی سند میں کمزوری ہو تو پیش کرو، اور اگر سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ ترجیح بیکار ترجیح ہے کہ ہماری حدیث بخاری مسلم کی ہے، تمہاری حدیث ابو داؤد ترمذی کی بیکار بات ہے۔ لہذا وہ میں نے کہا کہ اگر وہ جواب دینا چاہے تو جواب دے نہیں سکتے۔ جب یہ کہا کہ حضور نے حضرت ابو محذورہ کو اذان 17 کلمے سکھائی، اقامہ اذان 15 کلمے سکھائی، اقامہ 17 اور 15 میں کمی بیش کیسے کر لو؟ لہٰذا وہ ہماری حدیث کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں ہم ان کی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیے گئے کہ اذان ایکہری کہیں اور اذان دوہری کہیں اور اقامہ ایکہری کہیں، اس کا جواب ہم دیں، اس کی توجیہ کرنا اور اس کا جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اذان دوہری کہنے کا اور اقامہ ایکہری کہنے کا مطلب ہے ایثار صوتی۔ اذان میں جو سیمینر کلمات ہیں یہ الگ الگ 2 آوازوں میں کہو، الگ الگ 2 آوازوں میں پکارو، اور اقامہ میں انہی سیمینر کلمات کو 2 الگ الگ آوازوں میں مت پکارو، ایک ہی آواز میں دونوں کو پکارو۔ تو ایثار کلمات ہی یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر خاموش ہو جاؤ اور اتنی دیر خاموش ہو جتنی دیر میں تم نے پکارا، تاکہ جو جواب دینے والے اس کے جواب دیں، پھر اس کے بعد میں دوبارہ پکارو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے دوہرا کہنے کا مطلب، صوت آواز ڈبل کو ہو، ایک آواز میں دونوں کو مت پکارو، الگ الگ آوازوں میں پکارو تاکہ آواز بلند ہو اور دور تک آواز جائے۔ اور اقامہ میں دور آواز نہیں پہنچانی، جو مسجد میں حاضر ہیں انہی کو اطلاع دینی ہے کہ بھئی نماز کھڑی ہو رہی ہے، لہذا کوئی بہت آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ایک ہی سانس میں ایک ہی آواز میں سیمینر کلمات 2 کو ایک ہی سانس میں ادا کر دیں۔ یہ ہے ایثار صوتی، آواز ایک، اور وہ تھا ایثار کلمات کی، کلمے ایک، تو میں ثلاثہ ایثار کلماتی مراد لیتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ کلمہ کہو۔ ہم کہتے ہیں ایثار کلماتی نہیں، ایثار صوتی ہے، کلمات تو وہی ڈبل ہیں، اس کو ایک آواز میں کہنا۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں لوگ یہ مطلب نہیں لوگے تو وہ حضرت ابو محذورہ کی حدیث سے تعارض ہو جائے گا۔ حضرت ابو محذورہ کو حضور نے اذان 15 کلمے، اقامہ 17 کلمے سکھائی، اور اب تم ایثار کلماتی لیتے ہو، تو ایثار کلماتی میں تو 10 کلمے یا 11 کلمے ہوں گے، تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا۔ حدیثوں میں تعارض تھوڑے ہو سکتا، ایسا مطلب لو کہ حدیثوں میں تعارض نہ رہے۔ حنفیہ نے وہی مطلب دیا کہ جتنے کلمات اذان میں ہیں وہ سارے کلمات اقامہ میں ہیں، مگر وہاں ایثار صوتی ہوگا، 2 سیمینر کلمات ملا کر ایک آواز میں کہیں یا رکو۔ ہمارے یہاں اب مسجدیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی، اس لیے لوگ اذان بھی اقامہ بھی فٹافٹ کہتے ہیں، 2 سانس میں اقامہ نہیں کرتے۔ یہ اقامہ کہنے کا غلط طریقہ ہے۔ پہلے مسجدیں بڑی بڑی ہوتی تھی، اس میں اگر اس طرح سے جلدی جلدی اقامہ نمٹاؤ گے تو ساری مسجد سنے گی نہیں۔ دہلی کی جامع مسجد میں آپ بیچ میں کھڑے رہ کر اقامہ کہیں گے تو کیسے لوگ پوری مسجد سنیں گے؟ تو وہاں اذان کی طرح سے پکار کر کے اذان کے تکبیر کے کلمات کہے جاتے ہیں، اور 2 سیمینر کو ایک سانس میں کہہ کر سانس توڑتے ہیں، پھر دوسرے 2 کلمہ ایک سانس میں کہہ کر سانس توڑیں گے۔ اذان میں بیچ میں سانس توڑ کر 2 سانس میں سیمینر کلمات کہیں، اور اقامہ میں ایک سانس میں سیمینر کلمات کہیں گے، وہ بھی بلند کہیں گے تاکہ پوری مسجد تک آواز پہنچے۔ آج کل جو ہمارے یہاں اقامہ کہنے کا غلط طریقہ چل پڑا ہے، اس سے تمہیں شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی 2 سانس میں تکبیر پوری کر دیتے ہیں۔ ایثار صوتی کا ہے، یہ تکبیر کہنے کا طریقہ غلط ہے۔ تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب رکو. یہ سمیدر کلمات ہیں، 4 ہیں مگر ایک سانس میں کہنا. ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب رکو. یہ دونوں کو ایک سانس میں کہو. اسی طرح سے چلو آگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رکو. لا الہ الا اللہ، اس کو الگ سانس میں کہو. تو حضرت بلال کو جو حکم ہے 2 سانس میں، قد قامت الصلاۃ جو ہے اس کو 2 سانس میں کریں. تو یہ جو ہے حدیث ہے امیرا بلال، اس میں ایتار کلماتی مراد ہے یا صوتی مراد ہے؟ ائمہ ثلاثہ کلماتی مراد لیتے ہیں. کلماتی مراد لینے سے حضرت ابو محذورہ کی حدیث کے ساتھ تعارض پیدا ہو جاتا ہے، اور حنفیہ نے ایسا مطلب لیا کہ کوئی تعارض باقی نہ رہے، وہ ایتار صوتی مراد لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے کلمات اذان میں ہیں سارے کلمات اقامہ میں بھی ہے، 2 کلمے اور بڑھتے ہیں، مگر اذان جس طرح سے دیتے ہیں اس طرح سے اقامہ نہیں دینا. اذان میں سمیندر کلمات 2 سانس میں الگ الگ پکارے جاتے ہیں، تکبیر میں ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ میں پکارے. یہ جو 3 امام ہیں ان کے یہاں شروع میں اللہ اکبر 2 مرتبہ، آخر میں بھی اللہ اکبر 2 مرتبہ. تو ان سے پوچھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اقامہ میں سمیندر کلمات 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ وہاں 2 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ تو حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بخاری کی شرافت الباری میں جواب دیا کہ یہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کیونکہ ایک سانس میں کہا جاتا ہے اس لیے 1 کلمہ لے، جو ہم کہتے تھے وہ انہیں بھی کہنا پڑتا. تو یہ ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا